بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جانب اس ہسپانوی سرما کے مارے جانے پر بربروں کے سلطان حفصی نے اپنے قریب کھڑے ہسپانوی سالار کو مخاطب کیا۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ ہسپانیہ کا سب سے کڑا اور بہترین تیغ زن ہے، تیغ زنی میں کبھی اسے مات ہی نہیں دی۔ میدان میں جو اس کا حشر ہوا تو نے بھی دیکھا اور ہم سب نے بھی اس کی بے بسی کو دیکھ لیا۔ جس وقت وہ اکڑتے ہوئے اور چھاتی تانتے ہوئے میدان میں اترا تھا، میں نے خیال کیا کہ وہ ورا گمان قیاس آسیب کی طرح حملہ آور ہوگا اور خیر الدین باربروسا کی طرف سے جو مقابلے کے لیے نکلا اسے لمحوں میں زیر کر دے گا، لیکن یہ حرام خور اس 100 سالہ مکروہ اژدہے سے بھی برا نکلا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو نے دیکھا تمہارے اس ہسپانوی سرما کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ خیر الدین باربروسا کا شاہین حسن کرسو تھا۔ کس کمال ہنر کے ساتھ اس نے تمہارے سرما کو ہوس کی گہری تاریکی میں پھینکا، صحرا کی بے سمت راستوں کی طرح اس کے دعووں کو مٹایا اور خزاں کے جو رستے خشک پتوں کی طرح پاؤں تلے مسل کر رکھ دیا۔ مقابلے کے آخری لمحوں میں جس وقت تمہارے ہسپانوی سرما کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اس وقت اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ جھلملاتی دھوپ کے لمبے سفر کے باعث رت میں جتے گھوڑوں کی طرح ہانپ رہا ہو اور اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی ہو۔ بہرحال تم نے انفرادی مقابلے کے لیے کسی اچھے ہسپانوی تیغزن کا انتخاب نہیں کیا۔ بربروں کا سلطان حفصی جب خاموش ہوا تب تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہسپانوی سالار کو مخاطب کیا۔ یہ تو نے کس قسم کے سرما کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتارا، اور پھر اس کی پکار بہت بری تھی۔ اسے ہرگز خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، صرف انفرادی مقابلے کے لیے اترتا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کوئی عام لشکری اس کے مقابلے میں آتا اور وہ کامیابی حاصل کر لیتا، لیکن اب جو حالت اس کی ہوئی وہ تم نے بھی دیکھ لی اور ہم نے بھی دیکھ لی۔ انفرادی مقابلے کا اہتمام کر کے ہم چاہتے تھے کہ مقابلے میں کامیابی حاصل ہو اور اس طرح ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند اور خیر الدین باربروسا کے لشکریوں کے ولولے مان پڑ جائیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب دیکھو ہمارے لشکر میں چمک گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ خیر الدین باربروسا کے لشکر میں تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ ہمیں مٹا کر رکھ دیں گے۔ ابو ہمو جب خاموش ہوا تب ان دونوں کی تسلی کے لیے ہسپانوی سالار نے کہنا شروع کیا۔ مجھے خود تعجب ہے کہ خیر الدین باربروسا کے یہ ساتھی اس قدر آسانی کے ساتھ ہمارے تیغزن پر کیسے حاوی ہو گیا۔ میں طرفداری نہیں کروں گا اور نہ ہی غلط بیانی کروں گا۔ میں نے پورا مقابلہ بڑے غور سے دیکھا۔ خیر الدین باربروسا کا ساتھی شروع میں ہی حاوی ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس نے ایسے تیز اور خوفناک حملے کیے جس کے سامنے ہمارا تیغزن مان پڑتا رہا، زیر ہونے کے لیے اس کے خلا پیدا کرتا رہا۔ بہرحال یہ ناکامی ہماری مکمل ناکامی کا باعث نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جو لشکر ہم نے گھات میں بٹھایا ہوا ہے وہ اپنا کام ضرور دکھائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہسپانوی سالار رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے دونوں محترم حکمرانوں، انفرادی مقابلے ہارنے کے بعد ہمیں جی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جنگ کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے بعد جب گھات میں بیٹھا ہوا ہمارا لشکر نکل کر باربروسا کے کسی پہلو پر حملہ آور ہوگا اور اس کی صفوں میں ابتری پھیلے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خیر الدین باربروسا صحرا کے اندر ہمارے آگے بھاگے گا، اور اس کے بھاگنے کے بعد جب ہم اس کا تعاقب کریں گے تو وہ تعاقب اس صحرا کے اندر خیر الدین اور اس کے ساتھیوں کے لیے بڑا عبرت خیز ہوگا۔ اس ہسپانوی سالار کی اس گفتگو کے جواب میں بربروں کا سلطان حفصی کہنے لگا، دیکھ لینا تمہارا پہلا دعویٰ کہ انفرادی مقابلے جیتنے کے بعد خیر الدین باربروسا کے لشکر میں بدلی پھیل جائے گی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تمہارا سورما جس کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور ہر حالت میں وہ تیغزنی کے فن میں کامیابی حاصل کرے گا، وہ میدان کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ ہمارا جو لشکر گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ کے دوران جب وہ گھات سے نکل کر خیر الدین باربروسا کے پہلو پر حملہ آور ہوگا تو خیر الدین باربروسا آگے بھاگے گا اور ہم اس کا تعاقب کریں گے، اور یہ تعاقب اس کے لیے عبرت خیز ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ عبرت خیزی کہیں ہمارے ہی دامن میں نہ آ پڑے۔ حفصی کی اس گفتگو کا جواب ہسپانوی سالار دینا ہی چاہتا تھا کہ تلمسان کا حکمران ابو ہمو بول اٹھا، میرے خیال میں ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہسپانوی سرما کے ہار جانے کے باعث ہمارے لشکر میں چہمک گوئیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اگر ہم نے جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر سے کام لیا تو یاد رکھیے گا لشکر کے اندر بدلی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا میں آپ دونوں کو مشورہ دوں گا کہ فی الفور حرکت میں آنا چاہیے اور خیر الدین باربروسا کے لشکر پر حملہ آور ہونے میں پہل کر لینی چاہیے۔ ہسپانوی سالار اور حفصی نے ابو ہمو کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر سب نے اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے سامنے آ گئے۔ مخصوص اشارے دیتے ہوئے انہوں نے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ خیر الدین باربروسا کے لشکر پر وقت کی پکار میں چاروں طرف افق کی سی لہو رنگ قالین بچھاتی
گمراہی کی کالی سازشوں، صدیوں کے گہرے سناٹوں میں کرب کی شدید ضربوں اور نفرت کے جال بننے والے جہل کے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جواب میں خیر الدین بابروسا اور اس کے سارے لشکری بھی اس طرح حرکت میں آئے جیسے ظلمتوں سے برسر پیکار ہونے کے لیے بے روک اور اٹل طوفان وقت کے بے کراں بحر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ ابو ہمو اور ہسپانوی سلار کے حملوں کو روکنے کے بعد خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں نے دفاع سے نکل کر اس طرح جارحیت اختیار کی جیسے اپنے راستے میں آنے والے پیوستہ چٹانوں کو سمندر کا جلال جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کن حملہ کیا اور وہ بگولوں کو پیستے کروٹیں لیتے طوفانوں، زیس کی شیرینی موت کے تلخ ذائقوں میں تبدیل کر دینے والے قضاء و قدر کے عناصر کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے رزم گاہ میں حشر برپا ہو گیا تھا۔ بہکتے سرکش پاؤں کی رہنمائی میں ہزاروں ہاتھ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے تھے۔ بربروں کے سلطان حفصی تلمسان کے حکمران ابو ہمو اور ہسپانیہ کے لشکریوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھی جتن استعمال کرتے ہوئے خیر الدین بابروسا کو شکست دیں اور پھر اس کے بعد خوفناک تعاقب شروع کر دیں، لیکن وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ خیر الدین بابروسا ان پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ بربروں اور ابو ہمو کے بڑے بڑے سرما جو جنگ کے ماہر اور تلوار کے دھنی خیال کیے جاتے تھے، جنگ میں کام آنے لگے تھے۔ اس طرح کھلے میدانوں میں خیر الدین بابروسا کو پسپا کرنے کا وہ خواب جو حفصی، ابو ہمو اور ہسپانوی دیکھ رہے تھے، وہ انہیں بے تعبیر اور ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہسپانیہ والوں کے صلاح مشورے پر ابو ہمو اور حفصی نے ایک خاصا بڑا لشکر جو کھات میں بٹھا رکھا تھا، اس نے جب دیکھا کہ خیر الدین بابروسا کے ساتھ جنگ پر اپنے زوروں پر آ گئی ہے، تب وہ بھی اپنی گھات سے نکلے اور رزم گاہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف عالم اسلام کا نایاب امیر البحر، بے مثال سپہ سالار اور اناتولیا کے میدانوں کا لاجواب مجاہد گھات میں بیٹھا دشمن کے اس لشکر پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا، جس نے اچانک اپنی گھات سے نکل کر خیر الدین بابروسا پر حملہ آور ہو کر ابو ہمو، حفصی اور ہسپانیہ کی کامیابی کو یقینی بنانا تھا۔ جو ہی وہ لشکر اپنی گھات سے نکلا، اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ترغوت بھی چشمے صحرا میں زیس کے لمحوں کی تاب، خود نمائی کو سینوں کی جلن، جبینوں کی شکن والے نئے سال کے اولین لمحوں کی طرح نمودار ہوا اور اس لشکر کے تعاقب میں لگ گیا۔ دشمن کا لشکر جو گھات سے نکلا تھا، اسے ابھی تک خبر نہ ہو سکی تھی کہ ان کی گھات میں بھی کوئی لگا ہوا ہے۔ ابھی وہ خیر الدین بابروسا کے لشکر سے دور ہی تھا کہ پشت کی جانب سے برق کے کوندوں کی طرح ترغوت نے انہیں آ لیا اور پھر وہ ان پر مرگ کی دستک کے نشان چھوڑتے پیچو خم بناتے بے چین بحر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ترغوت کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ دشمن کے لشکر کو یوں لگا جیسے عمر رواں کے زینوں کو توڑ دینے والی وقت کی بے کل لہروں نے انہیں آ دبوچا ہو۔ جواب میں وہ بھی مڑے اور ترغوت اور اس کے لشکر پر برق کی آگ بے چین یادوں کے کماشتوں نفرتوں کی ساعتیں کھڑی کرتی آتشی اسیان اور ازلی اور ابدی مجروح شیطانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جہاں خیر الدین بابروسا کی کمانداری میں ترک اور عرب، ابو ہمو، حفصی اور ہسپانیہ والوں کے خلاف موت کا کھیل کھلتے ہوئے ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے، وہاں ترغوت نے بھی گھات سے نکلنے والے دشمن کے لشکر کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے تحت جو ترک تھے وہ موت کا تعاقب کرنے والے سایوں کی طرح ہجوم کرتے ہوئے دشمن کو ضربیں لگانے لگے تھے۔ اس طرح میدان جنگ میں موت بھی چاروں طرف پھیلتی ہوئی لشکریوں کی تعداد کم کرنے لگی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی کشتیاں زمین پر پھیلتی مرگ کی پرچھائیوں پر طنزیہ مسکراہٹ کرتی ہوئی اپنی منزلوں کو رواں تھیں۔ ترغوت اور خیر الدین بابروسا کے تحت کام کرنے والے لشکری اپنے تمدن اور شناخت کے پاسبان، اپنے شاداب راستوں کے پرجوش رکھوالے بن کر دشمن پر بدبختیاں اڑاتی دھوپ کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں خیر الدین بابروسا اور حسن کرسو، سنان، صالح اور دیگر سالار دشمن کو شکست دے کر اپنے سامنے سے بھاگنے پر مجبور کر چکے تھے، وہاں ترغوت اور اس کے ماتحت حملہ کرنے والے سالار بھی گھات سے نکل کر خیر الدین بابروسا کی طرف آنے والے لشکریوں کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ اس طرح خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں ابو ہمو، حفصی اور ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو ہمو اور حفصی کسی طرح اپنی جانیں بچا کر میدان جنگ سے بھاگ کر روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ افریقہ کی کھلی سرزمینوں میں دشمن کے خلاف خیر الدین بابروسا اور اس کے سالاروں کی وہ ایک شاندار اور بے مثال فتح اور فوزمندی تھی۔ کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب اور منظر بن زبیر تینوں جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے تھے۔ مسجد سے باہر آ کر منظر بن زبیر کعب بن عامر کے قریب ہوا، سرگوشی کے انداز میں اس سے کہنے لگا، میں ایک انتہائی اور نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور منظر بن زبیر نے گفتگو کا آغاز سرگوشی کے انداز اور انتہائی دھیمے لہجے میں کیا تھا، لیکن کعب بن عامر محتاط ہو گیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، ابن زبیر، یہاں کچھ مت کہنا، میرے ساتھ حویلی میں چلو، وہاں بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہوگی، کھانا بھی اکٹھے وہاں پر کھائیں گے۔
اس پر منظر بن زبیر مطمئن ہو گیا۔ تینوں خاموشی سے چلنے لگے، یہاں تک کہ تینوں حویلی میں داخل ہو گئے۔ صدر دروازے سے گزرنے کے بعد جب وہ صحن میں آئے تو صحن کے ایک طرف معاذ اور میسونہ گھر کے کام میں مصروف تھیں۔ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ منظر بن زبیر کو دیکھ کر کسی قدر خدشات بھری آواز میں اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کہنے لگی، یہ جو آج جمعے کی نماز پڑھ کر منظر بن زبیر بابا اور بھائی کے ساتھ آئے ہیں تو یوں لگتا ہے منظر بن زبیر کوئی انتہائی اہم خبر دینے آئے ہیں۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے، ماں تم نے خیال نہیں کیا ہوگا لیکن میں نے منظر بن زبیر کے چہرے کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ کہنے کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ جب کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب دیوان خانے کی طرف بڑھے تو معاذ آگے بڑھی اور منظر بن زبیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ نے کسی رازدارانہ موضوع پر گفتگو نہ کرنی ہو تو میں اور میری ماں بھی دیوان خانے میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ اس پر منظر بن زبیر نے بڑی سنجیدگی میں معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری بیٹی، دیوان خانے میں بیٹھنے کے لیے تم نہ بھی پوچھتی تب بھی میں تمہیں خود مخاطب کرتا اور کہتا کہ آؤ ہمارے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھو۔ بیٹے، میں جس موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں وہ انتہائی اہم اور نازک ہے اور اس میں تم دونوں ماں بیٹی کا شامل ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ منظر بن زبیر کی اس گفتگو سے معاذ مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر سب دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز منظر بن زبیر نے کیا تھا۔ بڑی دھیمی، ہلکی اور رازدارانہ سی آواز دیوان خانے میں سنائی دی۔ کعب بن عامر کو اس نے مخاطب کیا تھا، سردار، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا نازک بھی ہے اور اہم بھی۔ ابن عامر اس سے پہلے بطروش آپ کو بتا چکا ہے کہ چارلز نے مسلمانوں کے علاقوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اور انہیں حکومت خانوں میں بھیجنے کے لیے ڈان جان کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اب ڈان جان ہمہ وقت مسلمانوں کے علاقوں کے آس پاس نہیں رہتا، اس لیے کہ فارس کی طرف سے اس کی بہت جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں جن کی اسے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے اس نے اپنا ایک نائب مقرر کیا ہے، نام اس کا لیونش ہے۔ سردار، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے آخری تاجدار ابو عبداللہ نے البشارات میں جو اپنے وزیروں اور مشیروں کے لیے قلعہ نما حویلیاں بنوائی تھیں، انہی میں سے ایک میں اس لیونش نے قیام کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس کافی مسلح جوان بھی ہمہ وقت رہتے ہیں اور یہ لیونش اب براہ راست ڈان جان کو جواب دہ ہے۔ جس قلعہ نما حویلی میں لیونش نے قیام کیا ہوا ہے وہ عدنانی قبائل کی بستیوں کے قریب ہے، اور اب لیونش نے اپنے آدمی مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلائے ہوئے ہیں جو بھیس بدل کر بھی کام کرتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن باطل میں کٹر قسم کے نصرانی ہوتے ہیں۔ یہ سب لیونش کو مسلمانوں کے علاقوں کی خبریں پہنچانے لگے ہیں۔ لیونش یہ ساری خبریں ڈان جان کو پہنچایا کرے گا اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کیا کرے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جب ڈان جان موجود نہ ہو تو لیونش کا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اپنی جاگیر کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سرکاری احکامات کے سلسلے میں ڈان جان کو غرناطہ، قرطبہ اور تلیطلہ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ اسی بنا پر لیونش کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ البشارات میں رونما ہونے والی ہر تبدیلی کا جائزہ لے گا۔ ہر نئے حادثے کی اطلاع چارلز اور اس کی انتظامیہ کو کیا کرے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے چارلز اپنے مختلف گماشتوں کے ذریعے البشارات کے مسلمانوں کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا جا رہا ہے۔ منظر بن زبیر، جو خبر تم نے مجھے دیے رہے ہو یہ قحطانی قبیلے کے سردار کو بھی پہنچنی چاہیے۔ اس پر منظر بن زبیر فوراً بول اٹھا، قحطانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی طرف سے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بطروش اس کی طرف جا چکا ہے اور پورے حالات سے اسے آگاہ کر دے گا۔ مجھے بطروش ہی نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ نئی اطلاع کروں۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، منظر بن زبیر، جو حالات تم نے بتائے ہیں انہوں نے مجھے عجیب سے شکوک اور وسوسوں میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو، آج صبح سے بسیط غائب ہے۔ ابھی تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے اپنے کسی ملنے والے کے پاس گیا ہوگا یا کسی کے پاس بیٹھ گیا ہوگا، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی سے ملنے جانا ہوتا تو پہلے مجھے یا میرے اہل خانہ کو اطلاع کرتا۔ بغیر اطلاع کیے وہ ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ اب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا، اس وقت اندھیرا ہی تھا، تب سے وہ لوٹا نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے دوران ہی مجھے ذہنی سکون نہیں تھا، میں اس سے متعلق سوچ ہی رہا تھا۔ اب جبکہ تم نے رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں کے متعلق مجھے اطلاع دی ہے تو میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں لیونش نے کوئی اطلاع حاصل کرنے کے لیے بسیط کو گرفتار نہ کر لیا ہو۔ منظر بن زبیر فکر مند ہو گیا، چہرے پر پریشانی کے آثار پھیل گئے، پھر کہنے لگا، ایسا ممکن ہے۔ ان علاقوں میں ہمیں 3 آدمیوں سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے، ایک ڈان جان، دوسرا لیونش اور تیسرا شبلی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان، اس لیے کہ یہ ابن حلوان اب ایک طرح سے ڈان جان کا گماشتہ اور خاص آدمی ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں رونما ہونے والے تبدیلیوں پر یہ نظر رکھتا ہے۔
اور ساری خبریں ڈان جان کو پہنچاتا رہتا ہے۔ اب یہی خبریں لیونش تک پہنچائے گا۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ بسیط کا کیا کریں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا پہ کہنے لگا، فی الحال خاموش رہیں۔ ویسے میرا دل کہتا ہے کہ بسیط کو لیونش یا سالب بن حلوان کے آدمیوں نے اٹھایا ہوگا۔ اس وقت یا تو وہ ابن حلوان کی حویلی میں ہوگا یا قلعہ نما عمارت کے اندر جس میں لیونش نے رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ اگر بسیط ان دونوں کے قبضے میں ہے تو سوچنا یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر بسیط کو پکڑا ہے اور اس سے کس قسم کی اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد بطروش کو بھیجوں گا کہ وہ بسیط کا پتہ کرے۔ اس موقع پر کعب بن عامر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ابن زبیر کھانا کھا کر جانا۔ دکھ بھرے لہجے میں منظر بن زبیر کہنے لگا، ابن عامر جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کے بعد بھوک مر گئی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کے ہاتھ سے جانے کے بعد میں بطروش سے ملتا ہوں اور اس سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بسیط کا پتہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر حویلی سے نکل گیا۔ شبلی قبیلے کا سردار سالب بن حلوان جو ڈان جان سے مل چکا تھا اور اس کے گماشتے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، وہ البشارات کے کونے میں ایک قلعہ نما حویلی میں داخل ہوا۔ یہ وہی حویلی تھی جو ڈان جان کے نائب لیونش کو مہیا کی گئی تھی تاکہ وہاں قیام کر کے اپنے گماشتے کو رات میں پھیلا کر مسلمانوں کے احوال کی مخبری کرتا رہے۔ اس حویلی میں داخل ہونے کے بعد سالب بن حلوان اس کمرے میں داخل ہوا جس میں لیونش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لیونش سے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ سالب بن حلوان اس کے سامنے ہو بیٹھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد سالب بن حلوان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ لیونش کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، لیونش، کعب بن عامر کے خادم بسیط کو بڑی مشکل سے ہم نے پکڑا ہے۔ یہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت اندھیرا تھا، لہٰذا میرے آدمیوں نے اس پر گرفت ڈال دی اور اٹھا کر تمہارے پاس لے آیا، لیکن اس پر ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا، اس لیے کہ وہ خادم ملازم ہے۔ میرے خیال میں تھوڑی سی مار ہی میں حقیقت بتا دے گا۔ اس سے ابھی کسی نے پوچھ گچھ تو نہیں کی ہوگی؟ جواب میں لیونش نے لمحہ بھر کے لیے توصیفی انداز میں سالب بن حلوان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں آپ کی کارگزاری پر خوش ہوں۔ میں نے ہی آپ کو بلایا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بڑے وقت پر اس بسیط کو پکڑا۔ میرے خیال میں یہ غلام مار کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر کعب بن عامر کے ہاں حسن کرسو کا آنا جانا ہے، یا جس طرح کہ تم نے مجھے خبر دی ہے کہ کعب بن عامر کی بیٹی حسن کرسو کو پسند کرتی ہے، اگر اس میں کوئی سچائی اور حقیقت ہوئی تو میرے خیال میں یہ بسیط نام کا غلام تھوڑی سی مار پیٹ کے بعد حقیقت اگل دے گا۔ لیونش جب خاموش ہوا تب غدار ابن حلوان نے ایک انتہائی مکروہ کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، لیونش، تمہارا کہنا درست ہے، یہ بسیط زیادہ مار برداشت نہیں کر سکے گا۔ کعب بن عامر کے ہاں اس نے بڑی آرام دہ زندگی بسر کی ہے، یہ بچپن سے ہی ان کے ہاں ہے اور ان کے سارے بھید جانتا ہے۔ ابن حلوان اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لیونش بول اٹھا تھا، ابن حلوان میرے عزیز، اگر اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تب؟ سالب بن حلوان نے کچھ سوچا اور پھر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا یا کچھ نہ بتا سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپنی جان بچانے کی خاطر ہر سچائی اگلے گا۔ اگر یہ کچھ نہ بتا سکا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں جانتا۔ لیونش نے پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر اسے کچھ نہ بتایا تب بھی ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ واپس جا کر یہ بتا دے گا کہ کس طرح اٹھایا گیا تھا، کہاں اور کس جگہ سے اسے لے جایا گیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد کیا اس کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے؟ حلوان نے بڑے غور سے لیونش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیونش، اس بات سے البشارات میں معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے جب البشارات میں بغاوت اٹھی تھی تو ہسپانیہ کے کئی بڑے بڑے سالار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ اس لیے بسیط کی موت پر سارے البشارات کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور البشارات کا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں اٹھی ہوئی بغاوت کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ لیونش نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے سالب بن حلوان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر یہ بسیط کچھ نہیں بتاتا تو اسے کہاں رکھا جائے گا یا اسے رہا کر دیا جائے؟ سالب بن حلوان نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا، لیونش، تم یہ تو جانتے ہو کہ اسے اندھیرے کے وقت اٹھایا گیا تھا۔ میرے جن ساتھیوں نے اسے اٹھایا تھا انہوں نے چہرے پر ڈھانپے باندھے ہوئے تھے اور اسے اٹھانے کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ یہ تو جان نہیں سکا کہ اسے اٹھانے والے کون تھے اور اسے کہاں اٹھا کر لے گئے۔ ابھی تک بسیط کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے کعب بن عامر کی بستی سے کس نے اٹھایا اور کہاں لے گیا۔ لیونش، اگر یہ نہیں بتاتا تو میرے خیال میں کسی دن رات کے وقت اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کعب بن عامر کی بستی کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔
لمحہ بھر کے لیے سالم بن حلوان رکا اور پھر کہنے لگا، بسیط کو کر دینا میرے خیال کے مطابق ان علاقوں کے اندر حالات کو ابتر اور خراب کرنے کی ایک دعوت ہوگی۔ جب ہم اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہیں ڈال دیں گے تو کسی کو کیا خبر کہ کہاں تھا، کون اٹھا کر کہاں لے گیا اور کس نے اس سے باز پرس کی۔ لمحہ بھر کے لیے صالح بن حلوان رکا، کچھ سوچا اور اس کے بعد اس نے پہلے کی بنسبت کسی قدر دھیمی آواز میں لیونش کو مخاطب کیا۔ لیونش، تم کہہ رہے تھے کہ دریائے آش کے کنارے چوراہوں کی خانقاہیں ہیں۔ ان خانقاہوں کا جو سردار راہب بطروش ہے، اس سے بھی رابطہ قائم کرو اور کچھ جاننے کی کوشش کرو۔ اس کے جواب میں ہلکا سا تبسم لیونش کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، میں غافل نہیں بیٹھا۔ میں نے راہبوں کو یہاں نہیں بلایا تھا، بلکہ میں خود چل کر راہبوں کی خانقاہوں میں گیا تھا۔ میں نے بطروش سے ملا۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں، آج ہی کی بات ہے۔ اس پر میں نے یہ تو ظاہر نہیں کیا کہ ہم بسیط کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے اس سے یوں ہی بات کی کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خیر الدین بابروسا کے ایک ساتھی حسن کرسو کا البشارات میں آنا جانا ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ حسن کرسو کا کعب بن عامر کے گھر میں آنا جانا ہے۔ اس پر بطروش نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہ البشارات کے سب لوگوں کو جانتا ہے، خاص کر کعب بن عامر راہبوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے، ان کی بڑی مدد کرتا ہے۔ بطروش نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ کعب بن عامر ایک طرح سے آدھا مسلمان اور آدھا نصرانی ہے۔ اس سے مجھے یقین دلایا تھا کہ حسن کرسو کا نہ البشارات میں آنا جانا ہے اور نہ کعب بن عامر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ جس وقت بطروش مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، اس کا چہرہ صاف سپاٹ ستھرا تھا، جو اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے سچ ہے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ حسن کرسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا نہیں۔ بہرحال اپنے اطمینان کی خاطر اس بسیط سے پوچھ گچھ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کچھ بتاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آنے والی شب کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور اسے ہم کعب بن عامر کی بستی کی طرف جانے والے رستے پر ڈال آئیں گے۔ لیونش تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر ابن حلوان کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ابن حلوان، تم یہیں بیٹھو، میرے خیال میں تمہاری ہی موجودگی میں اس بسیط سے پوچھ گچھ کر لیتے ہیں۔ صالح بن حلوان زخمی سانپ کی طرح اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور لیونش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لیونش، میری موجودگی میں ایسا ہرگز مت کرنا۔ میں چلا جاؤں اور اس کے بعد اس کو بلانا، اس سے تحقیق کرنا۔ میرا یہاں موجود رہنا کئی خطرات اور کئی اندیشوں کو جنم دے گا۔ میرے یہاں قیام کرنے سے باتوں باتوں میں تم میرا نام بھی لے سکتے ہو، غلطی سے میں تمہارا نام بھی لے سکتا ہوں۔ بے خیالی میں ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا البشارات میں ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوگا۔ میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میرے جانے کے بعد اسے بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرو، لیکن اس کی آنکھوں سے پٹی مت اتارنا تاکہ وہ تمہیں نہ پہچان سکے۔ لیونش نے اس بات سے اتفاق کیا، پھر صالح بن حلوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے ایک کارندے کو لیونش نے بلایا اور بسیط کو لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بسیط کو لایا گیا اور اس کی آنکھوں پر موٹے کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کپڑے کی کئی تہیں بنائی گئی تھیں تاکہ اسے کچھ دکھائی نہ دے، ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ لیونش کے اس کارکن نے بسیط کو لا کر اس نشست پر بٹھا دیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے صالح بن حلوان اٹھ کر گیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس موقع پر لیونش بسیط کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنے کی ابتدا کرنا چاہتا تھا کہ بسیط پہلے ہی بول اٹھا، میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اور یہ میری آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ ہاتھ کیوں پشت پر باندھ دیے گئے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ اس موقع پر لیونش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، بسیط، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر سچ بتاؤ گے تو تمہارے چہرے سے پٹی اتر جائے گی، تمہارے ہاتھ بھی کھول دیے جائیں گے اور تمہیں رہا بھی کر دیا جائے گا، اور تمہیں واپس کعب بن عامر کی حویلی میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بسیط کے ہاتھ کیونکہ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بڑی دقت محسوس کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نشست پر اس نے پہلو بدلا اور پھر کہنے لگا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کیوں مجھ سے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ بہرحال اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں سچ کہوں گا۔ لیونش نے کچھ سوچا۔ اس موقع پر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے تھوڑی دیر تک وہ زمین پر آہستہ آہستہ مارتا رہا، سوچتا رہا، پھر بصیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کہو کہ کیا خیر الدین بابروسا کے ایک ساتھی حسن کرسو کا کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے؟ اس موقع پر لیونش بصیر کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ نہ لگا سکا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی کا آدھا حصہ بھی ڈھانپ رکھا تھا اور ناک کے نیچے تک چلی گئی تھی۔ لیونش کے اس استفسار پر بسیط نے وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً بول اٹھا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ حسن کرسو ہے کون؟ عجیب سی جرأت مندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بسیط نے یہ سوال داغا تھا۔ لیونش مکروہ سی ہنسی ہنسا اور پھر کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتے کہ حسن کرسو کون ہے؟ میں کیا جانوں حسن کرسو کون ہے؟ آخر تم لوگوں کو اس کی تفصیل بتانے میں کیا حرج ہے؟ بسیط نے ایک حوصلے اور عزم سے جواب دیا۔ لیونش پھر تھوڑی دیر تک اپنی چھڑی کا ایک سرا آہستہ آہستہ میز پر مارتا رہا، پھر کہنے لگا،
حسن کرسو مشہور قزاق خیر الدین بابروسا کا ایک خوفناک ساتھی ہے۔ اس نے سمندر کے اندر نصرانیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ نئی دنیا سے آنے والے بحری جہازوں کو کئی بار اس نے لوٹا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا تمہارے آقا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ کعب بن عامر کی بیٹی اسے پسند کرتی ہے۔ جواب دینے میں بسیط نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً بول اٹھا، میرا بچپن اسی حویلی میں گزرا ہے، اب عمر ڈھل چکی ہے۔ معاذ اور اس کی بڑی بہن دونوں کو میں نے گود میں کھلایا ہے، دونوں ہی میرے ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہیں، مجھ سے بہتر ان دونوں کو کوئی نہیں جانتا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹی کا ابھی رشتہ کہیں طے نہیں ہوا، اور یہ جو افواہ پھیلانے والوں نے جو افواہ پھیلائی ہے کہ حسن کرسو کا یہاں آنا جانا ہے تو بالکل غلط ہے۔ حسن کرسو کو نہ میں جانتا ہوں، نہ کبھی وہ کعب بن عامر کی حویلی میں آیا ہے، اس لیے کہ میں ہر وقت حویلی میں موجود ہوتا ہوں، آنے جانے والوں پر نگاہ رکھتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ حویلی میں کون آیا اور کون گیا۔ لہٰذا اگر تم سچائی پر رہتے ہوئے میرا جواب سننا چاہتے ہو تو جواب یہ ہے کہ حسن کرسو کا کعب بن عامر کی حویلی میں کوئی آنا جانا نہیں، نہ اس حویلی کا کوئی فرد اسے جانتا ہے اور نہ ہی ہماری بیٹی ماز سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ بصیر کا یہ جواب سن کر لیونش کو ایک طرح کی مایوسی ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھا اور لگاتار ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی اس نے کئی بار بصیر کے جسم پر برسا دی۔ تکلیف کے باعث بصیر بلبلا اٹھا۔ کچھ دیر لگاتار بصیر کو مارنے کے بعد جب لیونش تھک گیا تب اس نے کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، میرا خیال ہے تم اب سچ اگلنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے سچی بات نہ کہی تو ایسی مار تمہیں کئی بار ماری جا سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ سچ بول دو۔ لیونس جب خاموش ہوا تب بڑے عزم کا اظہار کرتے ہوئے بسیط کہہ رہا تھا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، نہ میں تیری شخصیت کو پہچانتا ہوں، نہ تیری آواز میرے لیے شناسا ہے، پر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو اور اگر تم خیال کرتے ہو کہ میں جھوٹ کو سچ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر تم سے یہ کہہ دوں کہ ہاں حسن کرسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے اور کعب بن عامر کی بیٹی معاذ اس میں دلچسپی لیتی ہے تو میں یہ گناہ اپنے اعمال نامے میں نہیں لکھواؤں گا۔ سن اجنبی، میں جو کچھ جانتا تھا تمہیں بتا دیا، اس سے زائد نہ میرے پاس کچھ ہے اور نہ میں بتاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں جھوٹ کو سچ بنا دوں اور تم میری جان بخشی کر دو گے تو جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے اگر میری موت تمہارے ہاتھ میں لکھی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر اس نے مجھے تمہارے ہاتھوں سے بچا کر کچھ عرصہ زندہ رکھنے اور زندگی بسر کرنے کی مہلت عطا فرمائی ہے تو میرے ناآشنا انسان، تو مجھ سے میری عزیز کے وہ دن نہیں چھین سکتا جو خداوند قدوس نے میرے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیونش ایک بار پھر آگے بڑھا اور اس پہلے کی طرح پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کے ساتھ بسیط کو مارنا شروع کر دیا، خوب مارا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا، پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ دوبارہ اس نے بسیط کو مخاطب کیا، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، کچھ اگلتے ہو کہ نہیں؟ ہلکا سا تبسم بسیط کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، تم بھی مجھے کوئی نادان شخص لگتے ہو، دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مار پیٹ سے میں جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر دوں گا تو میں اس کا گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا، نہ میں ایسا کروں گا۔ میں پھر تم سے واضح کر دیتا ہوں، نہ میں کسی حسن کرسو کو جانتا ہوں اور نہ ہی اس شخص کا کعب بن عامر کی حویلی میں آنا جانا ہے، اس سے زائد میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر تم کسی اور دشمن کی وجہ سے یا میرے کسی ناکردہ گناہ کی وجہ سے مجھے سزا دینے پر تلے ہوئے ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو اس میں نہ کوئی سچائی ہے اور نہ کوئی حقیقت۔ یہاں تک کہنے کے بعد بسیط رکا، کچھ سوچا، پھر وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اجنبی، تم پر کسی نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ حسن کرسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے تو یوں سمجھتا ہوں وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے۔ اگر تمہارا تعلق ہسپانیہ کی انتظامیہ سے ہے تو یہ بھی یاد رکھنا جو شخص تمہیں اس قسم کی خبریں دے رہا ہے وہ البشرات کے اندر ایک طرح سے بغاوت کے آثار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں پتا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی البشرات میں ایک بغاوت اٹھی تھی اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ثابت ہوئے تھے، بڑے بڑے نامور ہسپانوی سرما اس میں کام آ گئے تھے، اور اگر پھر ایسی کوئی بغاوت اٹھی تو اے اجنبی، ان علاقوں میں خون کی برسات ہوگی، نہ میں بچ سکوں گا نہ تم اپنی جان بچا سکو گے۔ بسیط کی اس گفتگو کا جواب لیونش نے کچھ نہ دیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ایک دوسرے کمرے میں گیا۔ اس کے کچھ مسلح کارکن بیٹھے ہوئے تھے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہنے لگا، یہ کعب بن عامر کا غلام ڈھلی ہوئی عمر کا ہے، جتنی مار اسے پڑی ہے کسی اور کو پڑتی تو اب تک اس کے دل میں جو کچھ تھا اگل چکا ہوتا۔ میرے خیال میں یہ جھوٹ بولنے کا عادی بھی نہیں ہے، اس کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اس کی باتوں میں بڑا عزم ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ سچائی پر رہتے ہوئے کہا ہے، پھر اس کی باتوں کی توثیق راہ بطروج سے بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ حسن کرسو کا کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا بالکل نہیں ہے، جس نے ہمیں یہ خبر دی ہے ہو سکتا ہے کسی سے سن کر یہ خبر دی ہو یا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ بہرحال اس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے، آنے والی شب کو اسے اٹھا کر کعب بن عامر کی بستی کی طرف جانے والے راستے پر ڈال آنا، اس کے ہاتھ بندھے رہنے دینا اور آنکھوں پر پٹی بندھی رہے،
اس کے بعد لیونش وہاں سے ہٹ کر قلعہ نما حویلی میں اپنے آرام کرنے کے کمرے میں چلا گیا۔ کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ دونوں اپنے باغات کا چکر لگانے کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ مغیرہ نے دونوں گھوڑوں کو استبل میں باندھ دیا، جبکہ کعب بن عامر دیوان خانے کی طرف چلا گیا۔ دیوان خانے میں اس وقت محسونہ اور معاذ دونوں ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں گھوڑوں کو باندھنے کے بعد جب مغیرہ بن کعب دیوان خانے کی طرف جانے کے لیے مڑا، تب حویلی کے اندر کہتانی قبیلے کے کچھ لوگ داخل ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ بسیط کو بھی لا رہے تھے۔ بسیط کو دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہی مغیرہ ان کی طرف بھاگا۔ مغیرہ کے بھاگنے کو اس کے باپ، ماں اور بہن نے بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر حویلی میں لوگوں کا شور بھی اٹھا تھا، لہٰذا دیوان خانے سے نکل کر وہ بھی باہر نکلے۔ جب حویلی کے صحن میں آئے تو دنگ رہ گئے۔ کچھ لوگ بسیط کو لے کر آئے تھے۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کعب بن عامر کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ جو لوگ بسیط کو لائے تھے، ان میں سے ایک کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، یہ بسیط شمال کی طرف سے ہماری بستی میں آنے والے رستے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ پر بھاری کپڑا بندھا ہوا تھا، ہاتھ بھی پشت پر کس کر بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کے ہاتھ کھولے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی کھولی، اب ہم اسے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ کعب بن عامر نے آگے بڑھ کر بسیط کو گلے لگایا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس کے بعد مغیرہ بن کعب بھی اس سے ملا۔ سب نے دیکھا اس موقع پر بسیط کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر جو لوگ بسیط کو لے کر آئے تھے، کعب بن عامر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ حویلی سے نکل کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کعب بن عامر بسیط کو پکڑ کر دیوان خانے میں چلا گیا۔ محسونہ، معاذ اور مغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اسی دوران کعب بن عامر، مغیرہ، معاذ اور محسونہ سب عجیب سے انداز میں بسیط کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور انتہائی اداس اور غمگین تھا۔ اس موقع پر کمرے میں کعب بن عامر کی آواز گونجی تھی۔ اس نے بسیط کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا، بسیط میرے عزیز، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم چاروں تمہارے متعلق بڑے پریشان اور فکر مند تھے۔ منظر بن زبیر بھی جگہ جگہ تمہارا پوچھتا پھر رہا ہے، بیچارہ بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ تمہیں تلاش کرنے کے لیے میں نے بطروس سے بھی کہا تھا، لیکن وہ بھی تمہارا کوئی کھوج نہ لگا سکا۔ بتاؤ تم کہاں تھے؟ کون تمہیں لے گیا تھا؟ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم پر سختی بھی کی گئی ہے، مارا پیٹا بھی گیا ہے، اس لیے کہ تمہارا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ جواب میں بسیط نے ایک لمبا سانس لیا، پھر جو کچھ اس پر بیتی تھی اس نے تفصیل کے ساتھ ان چاروں سے کہہ دی۔ جب وہ خاموش ہوا تب کعب بن عامر نے اسے مخاطب کیا، جب کسی نے تمہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی اس وقت تم شور تو کرتے، کسی کو مدد کے لیے پکارتے؟ بسیط بڑی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مالک میں کیسے پکارتا؟ میں جس وقت مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا اس وقت اندھیرا تھا۔ پھر جو لوگ مجھے اٹھا کر لے گئے وہ 4 یا 5 تھے۔ انہوں نے مجھے ایک دم دبوچ لیا، ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کچھ نے میرے ہاتھ پہلے پشت پر باندھے، میرے منہ کے اندر کپڑا ٹھونسا اور کپڑے کے اوپر ایک اور کپڑا باندھ کر اس کی گانٹھ میرے سر کے پیچھے لگا دی۔ اس موٹے کپڑے نے ہی میرا منہ اور میری آنکھیں بھی ڈھانپ لی تھیں۔ مجھے اٹھانے والے کون تھے میں انہیں نہیں پہچان سکا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر کہاں لے گئے۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ مجھے اٹھانے کے بعد انہوں نے مجھے گھوڑے پر سوار کیا تھا۔ گھوڑے پر میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پیچھے تھا، اس نے مجھے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ مجھے کہاں لے کر گئے اس کا تو مجھے احساس نہیں، لیکن جہاں بھی مجھے لے کر گئے مجھ سے انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ حسن کرسو کا سردار کعب بن عامر کے ہاں آنا جانا ہے، اور کیا معاذ کرسو کو پسند کرتی ہے؟ میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ حسن کرسو کون ہے، نہ وہ ہمارے سردار کی حویلی میں کبھی آیا، نہ میری بیٹی معاذ اس سے واقف ہے۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا بھی، پر میں نے ایک ہی جواب دیا کہ تمہارے مارنے پیٹنے پر میں سچ کو جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا، جھوٹ کو سچ کہہ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا تم مجھے جتنا بھی مارو گے جو کچھ میرے پاس ہے میں وہی اگلوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میرے خیال میں انہوں نے مجھے اپنی بستی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ مجھے کہاں سے لائے تھے اور اس کا بھی مجھے احساس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بسیط رکا، پھر کسی قدر اندیشوں بھری آواز میں کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مالک کسی کو شک ہو گیا ہے کہ حسن کرسو کے ہمارے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور ہماری بیٹی معاذ اسے پسند کرتی ہیں۔ میرے خیال میں مجھے اٹھا کر لے جانے والوں نے حسن کرسو کے متعلق ہی تفصیل جاننی چاہیے تھی۔ اب مالک حسن کرسو کو ہماری حویلی میں نہیں آنا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو پکڑا جائے گا، اور اگر ایک بار وہ پکڑا جائے تو پھر بھیڑیے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ بسیط جب خاموش ہوا تب اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، بسیط تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تمہیں کون اٹھا کر لے گیا تھا اور تمہیں کہاں لے گیا تھا۔ میرا اندازہ ہے تمہیں اٹھا کر لے جانے والوں کا تعلق شلبی قبیلے سے ہوگا، ایسا انہوں نے اپنے سردار سالم بن حلوان کے کہنے پر کیا ہوگا۔ میرے خیال میں وہ تمہیں اٹھا کر ڈان جان کے نائب لیونش کے پاس لے گئے تھے، اس لیے کہ آج بطروش میرے پاس آیا تھا اور اسے بڑی رازداری سے بتایا تھا کہ لیونش اس سے تفتیش کر رہا تھا کہ کیا حسن کرسو کا ہمارے ہاں آنا جانا ہے اور کیا معاذ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بطروس نے اسے مطمئن کر دیا کہ حسن کرسو کا نہ یہاں آنا جانا ہے اور نہ ہی یہاں اس کا کوئی کسی کے ساتھ رشتہ ہے۔
یہ کسی نے یوں ہی افواہ اڑا دی ہے۔ بطروس نے کیونکہ لیونش کو مطمئن کر دیا تھا، اس بنا پر اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اگر بطروس نے اسے مطمئن نہ کیا ہوتا تو وہ تمہیں ہرگز نہ چھوڑتے اور ہم ساری عمر تمہیں تلاش کرتے رہتے۔ بہرحال حسن کرسو اور ماس سے متعلق کسی نے مخبری کی ہے اور جا کے لیونش کو اطلاع کی ہے، یا صالح بن حلوان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ صالح بن حلوان نے یہ بات لیونش تک پہنچائی ہوگی، اس لیے کہ جو صورتحال اب چل رہی ہے اس کے مطابق ان علاقوں کا ناظم ڈان جون ہے، لیونش اس کا نائب، جبکہ شلبی قبیلے کا سردار ابن حلوان لیونش کا گماشتہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر اپنی بیٹی ماس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میری بچی، تمہیں بھی محتاط رہنا پڑے گا کہ آج کے بعد میری بچی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلنا، اور نکلنا بھی پڑے تو بھائی کو ساتھ لے کر جانا، یا بسیط تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلی کبھی بھی گھر سے نہ نکلنا۔ بیٹی، جس طرح وہ بسیط کو اٹھا کر لے گئے تھے ایسا حادثہ وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری بچی، اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، اور البشارات کے اندر ہماری وجہ سے بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس بغاوت کی وجہ سے مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوگا، جسے میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پھر کعب بن عامر کو نہ جانے کیا سوچی، وہ اچانک حرکت میں آیا، بسیط کی قمیض اٹھا کر اس کی پشت دیکھی، اداس اور افسردہ ہو گیا، پھر بسیط کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے کسی نے تمہیں بہت مارا ہے، تمہاری پیٹھ پر چھڑی سے پیٹے جانے کے بے شمار نشانات ہیں۔ بہرحال میں بستی سے کچھ آدمی مقرر کرتا ہوں جو بستی کے اندر نگاہ رکھیں گے کہ کون اجنبی ہماری بستی میں داخل ہوتا ہے اور وہ کس غرض سے بستی میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر اپنے بیٹے مغیرہ بن کعب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مغیرہ، میرے بیٹے، بسیط کو بھوک لگی ہوگی، پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تم بسیط کی پیٹھ پر گھر میں جو مرہم پڑی ہے وہ لگاؤ، اس کی پیٹھ پر ماں کے گہرے نشانات ہیں اور کچھ جگہیں سوجی ہوئی ہیں۔ مغیرہ نے جب اس بات میں سر گردن ہلائی تب اپنی بیوی میسونہ اور بیٹی ماس کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، تم دونوں ماں بیٹی اٹھو، کھانا یہیں لے آؤ، بسیط کو بھوک لگی ہوگی۔ اس پر دونوں ماں بیٹی اٹھ کر باہر گئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیوان خانے میں برتن لگائے، پھر سب بیٹھ کر وہاں کھانا کھانے لگے۔ دو نوجوان جو پوری طرح مسلح تھے جزیرہ سلانیک کی ایک ساحلی بستی میں داخل ہوئے۔ بستی میں چند ایک ہی پکے مکان تھے، باقی سارے مکان جھوپڑا نما تھے، کچھ لکڑی کے بھی تھے۔ بستی کے قریب جا کر ان دونوں نوجوانوں کو مسلح ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص ملا۔ ان دو مسلح نوجوانوں کو دیکھ میں سے ایک نے اس کو مخاطب کیا، آفندی، ہم گزشتہ کئی ماہ سے جزیرہ سلانیک کی مختلف بستیوں اور قصبوں میں سرگرداں ہیں، ہمیں دو عورتوں کی تلاش ہے جو ماں بیٹی ہیں، ارد گرد کی 3-4 بستیوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اسی بستی میں رہائش رکھتی ہیں جس سے آپ آ رہے ہیں۔ ان دونوں عورتوں کے نام راحیل اور اسما ہیں، دونوں ماں بیٹی ہیں۔ اس بوڑھے نے کچھ دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں ایسی عورتوں کو نہیں جانتا جن کے نام راحیل اور اسما ہوں، اور پھر میرے عزیزوں، یہ معاملہ عورتوں کا ہے، میں بہت کم باہر نکلتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پتہ کرا کے دیتا ہوں۔ وہ دونوں مسلح نوجوان اس کے ساتھ ہو لیے۔ ایک جھونپڑی کے قریب وہ رکا، ایک خاتون کو آواز دے کر اس نے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھلی ہوئی عمر کی ایک خاتون نکلی، اسے مخاطب کر کے بوڑھا کہنے لگا، یہ دو اجنبی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ کئی ماہ سے اس جزیرے میں سرگرداں ہیں، انہیں دو عورتوں کی تلاش ہے، دونوں ماں بیٹی ہیں، ماں کا نام راحیل، بیٹی کا نام اسما ہے، کیا تم ان اسلام کی عورتوں کو جانتی ہو؟ اس عورت کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگی، ہاں میں ان دونوں عورتوں کو جانتی ہوں۔ پھر اس نے ان دونوں مسلح نوجوانوں کو مخاطب کیا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں ان کے جھوپڑے تک تمہاری رہنمائی کرتی ہوں۔ بوڑھے کے چہرے پر اطمینان کی لہریں بکھر گئیں، پھر دونوں جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اس خاتون کے ساتھ جاؤ، یہ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ دونوں نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور خاتون کے ساتھ ہو لیے۔ چند جھوپڑوں کے پاس سے گزرنے کے بعد ایک جگہ وہ بوڑھی خاتون رک گئی اور اپنے سامنے ایک جھوپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو وہ جو سامنے جھوپڑا ہے ان دونوں ماں بیٹی کا ہے، بیٹی اس وقت باہر بیٹھی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، اس کی ماں بھی آس پاس ہی ہوگی، یا وہ جھوپڑے کے اندر ہوگی، یا تم جا کر اس سے مل سکتے ہو، کیا وہ دونوں تمہاری عزیز ہیں؟ اس پر مسلح جوان بولا اور کہنے لگا، وہ ہماری ماں اور بہن ہے۔ وہ عورت مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ دونوں مسلح جوان آگے بڑھے، جھوپڑے کے قریب جا کر وہ رک گئے۔ ایک لڑکی جس کی شکل حسن کرسو سے ملتی جلتی تھی اور انتہا درجے کی خوبصورت تھی، وہ جھوپڑے سے باہر کچی مٹی کے چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ روٹیاں الٹنے کے ساتھ ساتھ آگ کو انگیخت کرنے کے لیے وہ لکڑیاں بھی گاہے گاہے آگے کرتی جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ان مسلح جوانوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اس لیے کہ اس کی توجہ روٹیاں پکانے میں تھی۔ دونوں تھوڑی دیر تک اس لڑکی کو دیکھتے رہے، پھر ایک اپنا منہ دوسرے کے کان
پر لے گیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ امیر حسن کرسو کی بہن ہے، اس کی شکل امیر سے بہت ملتی ہے۔ دوسرا بھی خوش ہو گیا، دونوں آگے بڑھے، مزید اس لڑکی کے قریب ہوئے، پھر ایک نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہم تمہارے قریب آ جائیں؟ ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی، روٹی کیونکہ پک چکی تھی، وہ اتار کر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چنگیر میں رکھ کر کپڑے سے ڈھانک دی، پھر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، تم دونوں کون ہو؟ میرے لیے اجنبی اور نا آشنا ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ پھر بھی رکو، اندر میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، اسے باہر نکلنے دو، پھر میں تم سے گفتگو کروں گی۔ عین اسی لمحہ ایک معمر خاتون مسلح لپیٹتی ہوئی باہر نکلی اور اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اسماء، میری بیٹی، کون ہے یہ؟ ان دو نوجوانوں میں سے ایک بول پڑا، اماں، اس بیچاری کو کیا پتا کہ ہم کون ہیں؟ اماں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہوں گا کہ آپ کا نام راحیل ہے، اس بچی کا نام تو آپ لے ہی چکی ہیں، اس کا نام اسماء ہے، اگر آپ اس کا نام نہ بھی لیتی تو ہم اس کا نام جانتے ہیں۔ عورت نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، وہ کیسے؟ ان دو میں سے ایک نے لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، اماں، کیا آپ کو اس سے انکار ہے کہ آپ حسن کرسو کی ماں اور یہ اسماء نام کی لڑکی حسن کرسو کی بہن ہے؟ لڑکی چونک سی پڑی، پر امید انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ دونوں میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم اس کے لیے پریشان ہیں، ہماری بدقسمتی کہ ہم دونوں ماں بیٹی اسے تلاش کرتے کرتے تھک چکی ہیں، ناچار اس جزیرے میں آ کر پناہ لی، اس لیے کہ ہسپانیہ سے نکل کر جو لوگ اس جزیرے میں آئے ان میں سے ہمارے بہت سے جاننے والے بھی تھے، ہم دونوں ماں بیٹی ان کے اندر ہی رہے۔ لڑکی جب خاموش ہوئی تو ان میں سے ایک بولا، میری بہن، حسن کرسو کو کون نہیں جانتا، وہ ہمارے امیر ہیں۔ ان الفاظ پر اسما چونکسی پڑی، کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس کی ماں راحیل بول پڑی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارا امیر ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ کسی لشکر میں شامل ہو چکا ہے؟ کیا وہ؟ راحیل اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ جو پہلے ان سے مخاطب ہوا تھا وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا، اماں، بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا حسن کرسو محترم خیر الدین بابروسا کے سرکردہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ خیر الدین بابروسا کو آپ جانتی ہیں، موجودہ سلطان سلیمان کے بعد سلطان سلیم نے اسے امیر البحر مقرر کیا تھا اور سلطان سلیمان نے بھی اسے اس عہدے پر برقرار رکھا ہے اور ہر طرح سے اس کی مدد کر رہا ہے۔ ہم دونوں خیر الدین بابروسا کے لشکر کے عسکری ہیں۔ ان الفاظ سے ان دونوں ماں بیٹی کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وقت کے بھیانک لمحوں میں دل کی جراحتوں میں خوابوں کی برکھا اٹھ کھڑی ہوئی ہو، یا احساس کے کسی موڑ پر جسم و جان کے جذبوں کو معطل کر دینے والے گل اندام و سمن پوش لمحے انگڑائی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ دونوں ماں بیٹی لبے بام پر مسرت ہو کر رہ گئیں۔ پھر اسما نے پیالوں کی کھنک جیسی آواز میں انہیں مخاطب کر کے پوچھا، اگر میرا بھائی حسن کرسو محترم خیر الدین بابروسا کے لشکر میں شامل ہے اور ان کے محترم ساتھیوں میں سے ایک ہے تو کیا مراد دادا بھی ان کے ساتھ ہیں؟ ان دونوں کی گردنیں اس سوال پر جھک گئی تھیں، ان کے اس انداز سے دونوں ماں بیٹی فکر مند ہو گئی تھیں۔ پھر راحیل نے پوچھا، میری بیٹی کے اس سوال پر تم دونوں خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا میری بیٹی اور میرے بیٹے حسن کرسو کا دادا بھی اس کے ساتھ رہتا ہے؟ دیکھو، وہ میرا سسر نہیں بلکہ میرے لیے وہ ایک مہربان اور شفیق باپ سے بھی بڑھ کر تھا۔ تمہاری گردنیں جھک کیوں گئیں؟ کہو، وہ کہاں ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے باقی سارے دن البشارات کے قریب ساحل سمندر میں ایک جھونپڑے میں گزار دیے تھے، وہیں اس نے آخری سانسیں لی۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس کی موت حسن کرسو کے بازوؤں میں ہوئی، اسے وہیں ساحل کے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس انکشاف پر دونوں ماں بیٹی درد تنہائی پر مرگ کی دستک کے نشانوں جیسی اداس، بے برگ و بے ثمر درخت کی جیسی غمگین ہو گئی تھی۔ راحیل ہونٹ کاٹتی رہی، اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش کے راہ کی طرح اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ساتھ ہی اس کی ہچکیاں سسکیاں ابھری۔ اس کے بعد وہ بیچاری زمین پر گر پڑنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اسما بھی بری طرح رو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ زمین پر بیٹھ کر اپنی ماں کو سنبھالنے اور ڈھارس بھی دینے لگی تھی۔ وہ دونوں ان کے قریب حیران اور پریشان کھڑے تھے، اتنے میں ارد گرد کے جھوپڑوں کی بہت سی عورتیں اور مرد وہاں پر آن جمع ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں کون ہو اور یہ دونوں ماں بیٹی کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھو، یہ اپنے عزیزوں سے بچھڑی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی بستی میں انہیں بہت عزت اور احترام سے رکھا ہوا ہے، کیا تم دونوں ان کے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے ہو؟ آپ لوگوں کا اندازہ درست ہے، ہم لوگ ان کے لیے ایک اچھی اور ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ یہ اپنے بیٹے سے جدا تھی، ہم نے انہیں ان کے بیٹے کی خبر دی کہ وہ زندہ ہے اور لشکروں کا امیر ہے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کے دادا کے متعلق پوچھا کہ وہ کیونکہ مر چکا ہے، ہم نے انہیں ان کے مرنے کی خبر دی تو ان دونوں ماں بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کچھ عورتیں آگے بڑھی اور ان دونوں کو سنبھالنے لگیں۔ اب تم ان دونوں سے کیا چاہتے ہو؟ اس بستی کے ایک شخص نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہم ان دونوں کو لینے کے لیے آئے ہیں اور انہیں ان کے بیٹے حسن کرسو کے پاس پہنچائیں گے۔ اس شخص نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، ایسے تو ہم ان دونوں کو نہیں جانے دیں گے۔ دیکھو، یہ ہمارے لیے بہت معزز، بڑی محترم ہیں۔ غرناطہ میں بھی ان کا ساتھ تھا۔ جب تک ان کا بیٹا حسن کرسو خود یہاں نہ آئے، اس وقت تک ہم انہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر وہ شخص راہیل کے قریب گیا اور کہنے لگا، اماں، کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ راہیل اس وقت تک سنبھل چکی تھی، کہنے لگی، ہاں، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ میرا بیٹا حسن کرسو خود یہاں آئے، پھر ہم دونوں ماں بیٹی اس کے ساتھ جائیں گی۔ وہ شخص پیچھے ہٹا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو، سورج غروب ہونے والا ہے، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ ہم نے اپنی بستی میں مہمان خانہ بنا رکھا ہے، شب وہاں بسر کرو، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد واپس جاؤ اور حسن کرسو سے جا کر کہو کہ اس کی ماں اور بہن زندہ ہیں، وہ خود آ کر انہیں لے جائے۔ ان دونوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، لہٰذا ایک شخص انہیں بستی کے مہمان خانے کی طرف لے گیا۔ مہمان خانہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ دونوں کمرے لکڑی کے بنے ہوئے تھے، چھت بھی لکڑی کی تھی، لیکن سردی اور برف باری سے بچنے کے لیے اس کے اوپر مٹی کا کام کر کے اسے مخروطی شکل دے دی گئی تھی۔ ایک آدمی نے ان کے آگے کھانے کا بہترین اہتمام کیا۔ اس کے بعد ایک کمرے میں ان دونوں کے لیے بستر لگائے اور کمرے کے اندر آتش دان تھا۔ اس کے اندر اس نے آگ بھڑکا دی تھی، اس لیے کہ سردی عروج پر آ گئی تھی۔ پھر ان کی خدمت کرنے والا شخص ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم مہمانوں، میں نے سنا ہے کہ تم دونوں قسطنطنیہ سے آئے ہو۔ کیا تم قسطنطنیہ میں رہائش رکھتے ہو یا ویسے ہی تم قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے آئے ہو؟ ان میں سے ایک بولا، ہم قسطنطنیہ کے رہنے والے تو نہیں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارا وہاں آنا جانا ہوتا ہے۔ کیا تم قسطنطنیہ کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہو جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ وہ شخص پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں مجھے جامع آیا صوفیہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ صرف شوق نہیں، دیوانگی کی حد تک شوق ہے۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی زحمت محسوس نہ کرے تو مجھے جامع آیا صوفیہ کے متعلق تفصیل بتائے گا اور اس کے تاریخی پس منظر کے متعلق بھی مجھے آگاہ کرے گا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایک کہنے لگا، میں تمہیں جامع آیا صوفیہ کی تفصیل بتاتا ہوں، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ تم ذرا یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو۔ تینوں آتش دان کے قریب، بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اس خدمت کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، جہاں تک جامع آیا صوفیہ کا تعلق ہے تو یہ پہلے کلیسا ہوا کرتا تھا۔ اس کی تعمیر لگ بھگ سن 360 میں قسطنطین نام کے کیسر نے کرائی تھی۔ اس کے افتتاح پر قسطنطین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آیا صوفیہ عظمت میں ہیکل سلیمانی پر فوقیت رکھتا ہے۔ قسطنطین کے ان الفاظ کا مدعا یہ تھا کہ یہودیت کے مقابلے میں عیسائیت برحق ہے۔ قسطنطین نے آیا صوفیہ کو بظاہر آرتھوڈاکس کلیسا کا نام دیا تھا، لیکن در حقیقت صلیبیوں کے سربراہ کا مرکز تھا اور اسے نہ صرف مذہبی حیثیت حاصل تھی بلکہ سیاسی اہمیت بھی حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو قسطنطنیہ کے کیسر نے آیا صوفیہ کو مرکز بنا کر سلطان کا جان توڑ مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد نے آیا صوفیہ کو اس کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر اسے کسی دوسرے تصرف میں لانے کی بجائے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس روز سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوا، وہ جمعے کا روز تھا۔ عصر کے قریب سلطان اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ آیا صوفیہ کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس عالیشان معبد میں چلا گیا جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ سلطان نے وہاں مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کے لیے آواز دیں اور حسب معمول سلطان کے حکم پر اس کے شیخ الاسلام نے خطبہ دیا، امامت بھی اسی نے کروائی۔ اسی روز سلطان محمد نے اعلان کیا کہ آیا صوفیہ میں آج سے 3 خداؤں کی بجائے صرف ایک خدا کا نام بلند ہوا کرے گا۔ یہ مسجد قسطنطنیہ کے یورپی حصے کے اندر منطقہ فاتح میں واقع ہے۔ یہ انسانی قوت تخلیق کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں حسن و جمال بھی نقطۂ کمال کو چھو رہا ہے اور تقدس اور روحانیت کا سیل نور بھی معجزن ہے۔ 4 میناروں کی یہ مسجد 8 بھاری ستونوں پر کھڑی ہے۔ درمیان میں کانسی کی 2 ہیکل قندیلیں آویزاں ہیں۔ پورا صحن اور دیواریں قیمتی پتھروں سے مرصع ہے۔ یہ پتھر مصر سے منگوائے گئے تھے۔ اندر نماز کی جگہ پر قالین بچھائے جاتے ہیں۔ محراب میں امام کے لیے مخصوص لباس یعنی سیاہ لباس اور لال ٹوپی ہر وقت رکھی جاتی ہے۔ صفوں میں ترکی مسجدوں کی روایت کے مطابق 100 دانہ تسبیحاں بکھری رہتی ہیں تاکہ خدا کے پرستاروں کی کوئی جماعت ہر وقت مصروف عبادت رہے۔ در دیواروں پر
قرآن کی آیات اور اسماء حسنہ اور خلفائے راشدین کے اسماء گرامی کندہ ہیں۔ آیا صوفیہ میں داخل ہو کر انسان عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ مہمان خانے میں جو ان کی خدمت پر مامور تھا وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہوگے۔ میں تمہاری آنکھوں میں نیند کا غلبہ بھی دیکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کل پھر تم دونوں نے اپنے سفر پر روانہ ہونا ہے، لہٰذا میں جاتا ہوں، تم دونوں آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص باہر چلا گیا اور وہ دونوں نیند سے بغلگیر ہو گئے۔ اگلے روز صبح کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں مہمان خانے سے نکلے اور راحیل اور اسما کے جھوپڑے کی طرف گئے۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی جھوپڑے کی دیوار کے قریب ہی زمین پر چٹائی اور ان کے اوپر گدے ڈالنے کے بعد دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک راحیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں ہم دونوں آج رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نقدی کی تھیلی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے راحیل کے پاؤں کے قریب رکھ دی اور پھر کہنے لگا، اماں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقدی کی تھیلی آپ سنبھالیں اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے حسن کرسو کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی آپس میں کچھ دیر تک گفتگو کرتی رہیں، کبھی دونوں مسکراتی کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ پھر راحیل ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے عزیز بیٹوں، واپس جانا اور میرے بیٹے سے کہنا کہ ایسا انتظام کرے کہ ہم دونوں ماں بیٹی کو لے کر پہلے ہسپانیہ میں البشارات کے اس ساحلی علاقے پر لے جائے جہاں اس نے اپنے دادا کو دفن کیا ہے۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد جب سب سے پہلا کام میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اپنی اس بیٹی اور بیٹے کے دادا کا مرکز دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا رہا ہوگا، اس لیے کہ اسے مجھ سے ہی نہیں میری اس بیٹی سے بھی دیوانگی کی حد تک پیار تھا۔ یہ جب کبھی باہر نکلتی تھی تو وہ بڑی بے چینی اور بے قراری سے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ان دونوں کا دادا انہیں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی متاع سمجھا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی دادا سے اور زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اس لیے کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان کا دادا ہی ہمارے لیے مشعل بردار، رہنما اور مینارۂ نور کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جو دل دکھاتی کھنکتی پھانس میں چین کے ٹھنڈے لطیف سایوں جیسا مہربان، آخری شب کے سناٹوں بھرے خوف میں آنچلوں کے لہراتے مد و جزر جیسا بے ضرر، تہہ جام کی سی تلخیوں جیسے ماحول میں خوشیوں اور مسرتوں کے سنگم جیسا خوشکن، اور شام و سحر کی دستی تنہائیوں میں شفق کی موج میں ڈھلے چہروں جیسا امید افزا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راحیل رکی، پھر وہ انتہائی غمزدہ لہجے میں اور روتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، وہ بیچارہ اکیلا جھوپڑے میں دشتوں کو کے محبوب سایوں میں بے موج سمندر پیاسے صحرا کی طرح ہمارا انتظار کرتا رہا۔ دم بخود ارض و سما میں جھومتے اٹھتے ابر کی طرح اس کی نگاہیں ہماری تلاش میں سرگرداں رہتی ہوں گی۔ اپنا سر اپنے زانوں میں دے کر ہواؤں کی ان گنت پرتوں میں ہماری آواز سننے کے لیے وہ بیچارہ ہر وقت گوشے بر آواز رہتا ہوگا۔ کاش ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت اس کے پاس ہوتیں، جب بیماری نے اس کے کلام کو ابہام اور اس کی صحت کو سر سام نے تبدیل کر دیا ہوگا۔ کاش ہم دونوں ماں بیٹی جھوپڑے میں اس وقت اس کے پاس ہوتی جب وہ خواہشوں کے سراب اور بے سمت بہتے دریا کی طرح اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کاش ہم دونوں اس وقت اس کی خدمت کر سکتی جب اس کے سنسناتے دل لرزتے جسم کو بیماری اپنا ہدف بنا رہی تھی۔ کاش میں اور میری بیٹی اس کے جھوپڑے میں اس وقت اس کی خدمت کر رہی ہوتی جب زمین کی ننگی پیٹھ پر میلے ملگجے کپڑوں میں غلامی اور بدحواسی کی طرح موت اس پر طاری ہو رہی تھی۔ اس سے آگے راحیل کچھ نہ کہہ سکی، بیچاری سسک کر رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کی بیٹی اسما اس سے بھی زیادہ برے انداز میں رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ان دونوں میں سے ایک نے ماں بیٹی کو مخاطب کیا، میری عزیز ماں اور بہن، جو ہونا تھا ہو چکا، گزرے وقت کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ آپ دونوں ماں بیٹی سنبھلیں، ہم دونوں اب جاتے ہیں۔ بہت جلد خداوند نے چاہا تو امیر حسن کرزو آپ دونوں کو لینے کے لیے یہاں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے ماں بیٹی کو الوداع کہا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔